الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہمارا ٹاپک، آج ہمارا موضوع غسل کا اسلامی طریقہ۔ نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کی نماز کے لیے آئے اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ غسل کرنا، اس کی تین صورتیں ہیں۔ کبھی غسل کرنا مستحب ہوتا ہے، کبھی غسل کرنا سنت رسول ہوتا ہے، اور کبھی غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ غسل کرنا مستحب کب ہوتا ہے؟ جب آدمی گرمی کی شدت یا تھکاوٹ سے بچنے کے لیے، تھکاوٹ راحت حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، یہ غسل کرنا مستحب ہے۔ اور غسل سنت کب ہے؟ جمعہ کی نماز کے لیے آتے وقت غسل کرنا، یا عیدین کے لیے آتے ہوئے غسل کرنا، یا خوشی کے موقع پر غسل کرنا پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور غسل فرض کب ہوتا ہے؟ جب انسان جنبی ہو جائے، جب انسان کو احتلام واقع ہو جائے، یا جب میاں بیوی آپس میں ملیں، حق زوجیت ادا کریں، تو ان دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب عورت ماہواری کے ایام سے فارغ ہو جائے تب اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور جب غسل فرض ہو جائے تو اسلامی طریقے کے مطابق غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اسلامی طریقے کے بغیر غسل کرے تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں بے غسلہ آدمی ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس لیے جس پر غسل فرض ہو گیا ہے اسے اسلامی طریقے کے مطابق غسل کرے گا وہ، تبھی اس کا غسل ادا ہوگا اور تبھی وہ پاک ہو پائے گا، ورنہ وہ آدمی بے غسلہ ہی رہے گا۔ اب اسلامی طریقے کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کے ہیں تین فرض۔ پہلا فرض کرلی کرنا، غرارہ کرنا، یعنی حلق تک پانی لے جانا، یہ پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ تین فرض ہیں غسل کے۔ اب غسل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی استنجا کرے، استنجا کرنے کے بعد نماز جیسا وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد پھر یہ نیت کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا ہے تو یہ نیت کر لے کہ میں سنت ادا کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ تو اب جب نیت کر لی ہے، نیت کرنے کے بعد تو آدمی یہ تین فرض ادا کرے گا۔ کرلی کرے گا یعنی غرارہ کرے گا، پھر ناک میں پانی چڑھائے گا، پھر پورے جسم پر پانی بہاتے وقت پہلے سر پر پانی بہائے گا، پھر سیدھے کندھے پر، پھر الٹے کندھے پر۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور پھر پورے جسم پر اس طرح پانی بہائے کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غسل کے دوران، نہانے کے دوران اگر کسی آدمی کا ایک بال بھی دھلنے سے رہ گیا تو اس بال پر اللہ کا عذاب پہنچے گا۔ اس لیے غسل کے اندر پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ خاص طور پر جس طرح جوڑ ہوتے ہیں وہاں پر ایسے ہی پانی نہیں پہنچ جاتا جب تک ہاتھ نہ لگایا جائے، اس لیے ناف وغیرہ میں پانی ایسے نہیں پہنچ جاتا جب تک اس کے اندر ہاتھ نہ لگایا جائے۔ تو اس لیے کوشش کریں اسلام کے مطابق غسل کریں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں بے غسلہ ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس لیے معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی غسل کریں تو اسلامی طریقے کے مطابق غسل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غسل کرنے گئے ہیں
نہر میں نہانے گئے ہیں، شاور کے نیچے نہا رہے ہیں، ایسے ہی پورے جسم پر پانی بہا لیا، لیکن اسلامی طریقے کے مطابق غسل نہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بے غسلے رہ جائیں، آپ نماز پڑھیں گے لیکن آپ کی وہ نماز ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گی بلکہ الٹا عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ اسی طرح آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ قرآن پڑھنا بھی آپ کے لیے گناہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، اسلامی طریقے کے مطابق غسل کیجئے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی اسلامی طریقے کے مطابق غسل سیکھنا اور سکھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔